بسم الله الرحمن الرحيم. فاتحہ صلی اللہ محمد وعلى محمد. مجھے مطلوب ہوگا جام لینا جب بھی کوثر کا سلام ایسا پڑھوں گا سلام ایسا پڑھوں گا زمین کربلا کیا پوچھنا تیرے مقدر کا تجھ میں ہے تجھ میں آج تک میں کمر خم کیوں نہ ہو دل غم سے ٹوٹے کیوں نہ سرور کا لبے دریا لمبردار بھی کام آ گیا آخر بس اب اللہ بس اب اللہ بہاتر بس بہاتر جن میں بوڑھے بھی تھے بچے بھی اور ان کو سامنا کرنا فضا کی صدائی کے پیٹنے والوں سب مل کے ارے میری خزادی کو سنبھالو روتی ہے کدھر بانو عالم کو بلا لو لوٹا گیا گھر کا کیسا مقتل سے حسین ابن علی لاتے ہیں لاشیں سیدانیوں جوڑے پا چلو لاشوں کو شہیدی صف مات
ماتم پا جلائے سب اہل حرم پیٹتے روتے ہوئے آئے زینب نے نا فریاد کینے اشک بہائے بیٹھے رہے سردان لب خشک تھے منفخ تھا مزاج کون سے تر تھی نے اپنی نابائی کے چھاتیوں پر کہ وہ ناشاد پکاری آرام میں ہوتی ہے غشی پیاس تاری ہوتا ہے بیان شوکت و ہمت کا تمہاری تسلیم کرو قبلہ سمجھی میں کہ باس یہ بیداری شب کا پیارو تعریف امام دو سرا کرتے ہیں اٹھو عباس علمدار ثنا کرتے ہیں اٹھو ہم شکل نبی مدھے وغا کرتے ہیں اٹھو سب لوگ نہ اٹھنے کا گلہ آقا سے مصیبت میں جدا ہو نہیں جاتے صدقے گئے ہو جائیں گے تاریکی میں واری تمہیں نیند آئے گی کیوں شب ہوگی تو بچوں کو یہ ماں پائے گی کیوں کر ماں درد لے بیتاب کو سمجھائے گی کیوں کر وہاں تک میرے رونے کی صدا نکلوں جو تجاسس میں تو بے جان نہیں واری ماہوں میرا پتھر کا کلے مقتل میں قیامات کا ہوگا مقتل میں قیامات کا ماتت کے مقامات کا ہوگا دن تم کو تمام آج کہا ہوگا بتا دو بستر سر شامات بستر سر شامات ہموار زمین شب کے بچھونے کو ملے گی کیسی ہے جگہ جو تمہیں سونے کو ملے گی ہمراہ نہ تکے نہ رات ہمراہ نہ تکے نہ رات دو بھائیوں تم ایک جگہ رات دو بھائیوں تم ایک جگہ رات کو سونا معلوم ہے چھوٹے کا تمہیں چونک کے رونا سکے گئے غافل میرے بچے بے ماں کے سہارونے میں ہو جاتی تھی اس کو پہلو میرا ملتا ٹکڑے تھا کلیجہ یہ
درد کے سن کر ایک حشر تھا سیدانیاں جب پیٹی تھی سر بانو نے کہا کہ لائے کونین سے اٹھ کر مر جائے گی مر جائے گی فرزندوں کا غم خالق عالم نہ دکھائے اللہ کی سوا کوئی ماتم نہ دکھائے اللہ کی سوا کوئی ماتم نہ دکھائے زباں پر مدہ ہے باغ علی کے نونہالوں کی گلستان سے نئے کمل سے نہ گلستان سے نئے کمل سے نازقیا جگے جمولے شہنے تو حاطف نے کہا رو کر یہی بستی بسے گی فاطمہ کے نونہال یہی بستی بسے گی فاطمہ کے نونہال جب آتا ذکر بیٹا کا تو زینب رو کے کہتی تھی خدا بخشے ابھی کیا عمر تھی ان مرنے والا خدا بخشے ابھی کیا عمر تھی ان مرنے والا درے قیمہ پا زینب پیٹ کر سر کو یہ کہتی تھی خدا کو خبر آئی نرن سے ارے لوگوں خبر آئی نرن سے میرے زباں پر مدہ ہے باغ علی جب زینب غریب کے رن میں پسر لڑے تنہا لڑے یا وہ سمیل شاہ لڑے کس کو سے اورتی سے علی کے جگر لڑے ایک شور پڑ گئے غضب ایک شور پڑ گئے غضب چرنا پھر سائنے ملا ہے جناب امیر کا یہ زور سب شیر کی بیٹے یہ زور سب شیر کی بیٹے کے زینب جو ننگے پاؤں کھڑے تھی قریب دار عباس جا کے دیتے تھے یہ دم بدم خبر روئے نا حضور مہم ہو چکی ہے سر لاکھوں سے لڑے غضبات کے لاکھوں سے لڑے غضبات کے تو آج پھر دکھا دیا خیبر
کشائی کا اب تو ان کے ہاتھ ہے میدان لڑائی آنسو بہا کے بنتے علی نے کہا کہ ہاں دے اور ہمت انہیں قلقین سجا بچے کہاں ہزاروں کا وہ مارے کا کہاں کچھ ہو انہیں پلک نہ ہونے دیا کچھ ہو انہیں پلک نہ ہونے دیا بے کس اور اس پا مجھے تیمان ہے خالق وہ دیکھے جو میرے دل کی مراد بھیا کچھ اپنے بیٹوں کا مجھ کو نہیں خیال مر جائیں لڑکے جا کے ہو ٹاپوں سے پائے مار صدقے کرو ہزار جو ایسے ہو نونہال سب دولت لٹے وہ بچے فاطمہ آئے بہن پا وہ جو بلا ان پا آئی ہو دنیا میں کوئی ہو کے نہ ہو دنیا میں کوئی ہو کے نہ ہو میرا یہ ذکر تھا کہ بھائی کو حضرت نے دی صدا عباس آؤ گر گئے زینب کے دل ربا دوڑے صدا یہ سنتے ہی عباس با وفا اشنائے رام علی اکبر اشنائے رام علی اکبر یہ زندہ رکھا پلک نے یہ آنسو بہانے کو چلیے حضور جاتے لاش چلیے حضور جاتے لاش چلیے حضور جاتے لاش اٹھا پیارے بہن کے بیٹوں کا دیکھا جو شہنحال تن چاک چاک ہے گلے صدبرگ کی مثال الجھے ہے پیچ کھائے ہوئے گیسوں کے بال اوڑے اودے ہیں اور چاند چہرے لہو ماتے ہیں شخصروں سے ہمارے بھی دور ہیں سب چھوٹے چھوٹے مسئلے آتے ہیں سب چھوٹے چھوٹے مسئلے آتے ہیں سے چھوٹ کچھ کچھ بیتا دم کے انہیں لے چلے امام ایک لاش کو تو آپ لیتے شہ نام اور ایک لاش حضرت عباس نے ایک نام قیمت سامنے کے بذات قیمت سامنے کے بذات جیتے نہ پہنچے ہائے غضب قیمہ گاہ میں دونوں صغیر مر گئے دونوں صغیر مر گئے دونوں صغیر مر گئے اسرائیرہ ہمیں اور فاصلہ فاتحہ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم
من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین والجنة للموحدين والنار للملحدين والصلاة والسلام على النبي الأمي العربي القرشي المكي المدني الهاشمي الطهي التهامي السراج المضيء والكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة والعبد المؤيد والرسول المسدد المحمود الأحمد مولانا بالقاسم محمد صلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لا سیما علی بقیت اللہ العظم روحی وارواحنا لمقدم الفداء ولعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال سبحانہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وهو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون صلوات پڑھیں بر محمد۔ بزرگوں اور نوجوان دوستوں کے حضور میں جس آیت مبارکہ کی تلاوت سے میں مسلسل اپنے وجود کو مشرف کر رہا ہوں، اس آیت کریمہ میں خالق کائنات مقصد تخلیق جن و انس بیان کر رہا ہے اور ارشاد یہ فرما رہا ہے کہ ہم نے جنوں کو اور انسانوں کو صرف اور صرف فقط اور فقط بس اور بس اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی مقصد جنوں اور انسانوں کی تخلیق کا نہیں ہے۔ یہ ہے اس آیت مبارکہ کا ایک سادہ سا ترجمہ، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، نہیں پیدا کیا ہم نے جنوں کو اور انسانوں کو، ہاں اگر کوئی مقصد ہے، کوئی ہدف ہے، کوئی وجہ ہے، کوئی سبب ہے تو وہ صرف اور صرف عبادت ہے۔ اس کے قبل کی مجالس میں میں نے اپنے بزرگوں اور نوجوان دوستوں کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ پروردگار نے انسانوں کی مکمل زندگی کا مقصد عبادت بتلایا ہے۔ آغاز آیت مبارکہ کا ہو رہا ہے حرف نفی سے، نہیں پیدا کیا ہم نے تمہیں، لیکن اگر کوئی مقصد ہے تو وہ صرف عبادت ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ جب انسان کی مکمل زندگی کا مقصد عبادت ہے تو عبادتیں کم کیوں ہیں؟ تو میں نے عرض کیا تھا کہ عبادتیں کم نہیں ہیں، بلکہ حضور سرور کائنات ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ نے ارشاد فرمایا کہ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب لأن ذکرہ ذکری و ذکری ذکر اللہ و ذکر اللہ عبادہ، تم اپنی تمام نشستوں کو، تمام مجلسوں کو آراستہ کرو، مزین کرو علی کے ذکر سے۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ علی کا ذکر نہیں ہے، یہ اصل میں میرا ذکر ہے، اور میرا بھی ذکر میرا اپنا نہیں ہے، یہ خدا کا ذکر ہے۔
اور خدا ہی کے ذکر کو عبادت کہتے ہیں. ایک صلوات پڑھیے بر محمد اور آل محمد. حدیث کا آغاز ہو رہا ہے لفظ زینو سے. زینت دو. عربی گرامر کے اعتبار سے زینو صیغہ ہے امر کا، یعنی سرکار دو عالم تمام صاحبان ایمان کو حکم دے رہے ہیں کہ اپنی مجلسوں کو صرف اور صرف علی کے ذکر سے آراستہ کرو. یا یوں میں کہوں کہ جن لفظوں میں پروردگار نے قرآن مجید میں نماز کو واجب کیا، جن لفظوں میں اللہ نے قرآن مجید میں روزے کو واجب کیا، جن لفظوں میں اللہ نے قرآن مجید میں حج کو واجب کیا، جن لفظوں میں قرآن مجید میں خالق کائنات نے زکوٰۃ کو واجب کیا، خمس کو واجب کیا، انہی لفظوں میں سرکار دو عالم نے ذکر علی کو واجب کیا ہے. صلوات پڑھیے بر محمد اور آل. تو عبادت تنہا نماز پڑھ لینا نہیں ہے، عبادت تنہا روزہ رکھ لینا نہیں ہے، عبادت تنہا حج کر لینا نہیں ہے، عبادت تنہا خمس و زکوٰۃ کی پابندی نہیں ہے، بلکہ یہ مجلسیں، یہ تذکرے، یہ عزاداری، یہ سب عبادتیں نہیں، عین عبادت ہیں، یہ مقبول عبادتیں ہیں. اور پھر عجیب بات ہے کہ جب حضور نے ماہ رمضان المبارک کی عظمت اور فضیلت اور برکتوں کا اعلان کیا تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ یہ اتنا مقدس مہینہ ہے، اتنا بابرکت مہینہ ہے ماہ رمضان کہ فیہ نومکم عبادہ. اس مہینے میں اگر تم سو رہے ہو تو تمہارا سونا عبادت ہے. بڑا مشہور و معروف سرکار کا خطبہ ہے، خطبہ شعبانیہ، جو ماہ شعبان کے آخری ایام میں سرکار دو عالم نے ماہ مبارک رمضان کے سلسلے میں دیا تھا. اسی لیے اس خطبے کا نام پڑ گیا خطبہ شعبانیہ. حالانکہ اس پورے خطبے میں رمضان المبارک کی عظمت، فضیلت، برکتیں بیان ہوئی ہیں. بیان کرتے کرتے سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اتنا مقدس مہینہ ہے کہ فیہ نومکم عبادہ. اس مہینے میں اگر کوئی سو رہا ہے تو اس کا سونا عبادت ہے. ماہ رمضان میں اگر نیند آ گئی تو نیند عبادت ہے. اگر انسان بستر راحت پر سو گیا تو اس کا سونا عبادت ہے. اب آپ مجھے خود بتا دیجئے کہ جب ماہ رمضان میں سونا عبادت ہے تو کوئی ایسا مہینہ ہو کہ جس مہینے میں جاگنا عبادت ہو؟ ورنہ یہ عدل الہی کے خلاف ہوگا کہ 12 مہینوں میں ایک مہینہ ایسا قرار دیا کہ جس میں سونا عبادت ہے. تو کوئی ایسا تو مہینہ ہو کہ جس میں جاگنا عبادت ہو. تو ماہ رمضان میں سونا عبادت ہے اور ماہ محرم و سفر میں جاگنا عبادت ہے. صلوات پڑھیے بر محمد. یہ ماہ محرم و ماہ سفر میں جاگنا کیوں عبادت ہے؟ یہ اس لیے عبادت ہے کہ اگر یہ مہینہ نہ ہوتا، ماہ محرم نہ ہوتا، تو ماہ رمضان کا تقدس یزید پامال کیے دیتا. ماہ رمضان کی ساری عظمتیں، ساری برکتیں، ساری فضیلتیں، سارا تقدس بچا ہے اسی ماہ محرم کے صدقے میں. ورنہ یزید ذہن انسانی سے نماز کا تصور مٹا دیے ہوتا، ذہن انسانی سے رمضان المبارک کی برکتیں مٹا دیے ہوتا. اسی ماہ محرم نے نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ ان تمام چیزوں کو بچایا ہے. اور عزیزوں، میں اکثر کہا کرتا ہوں، اس بات کو آپ ذرا غور سے سن لیں کہ بڑی اہم بات ہے. یہ میں نے روا روی میں کہہ دیا کہ امام حسین علیہ السلام نے نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ کو بچایا ہے. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ یزید نماز کا دشمن نہیں تھا، یزید روزے کا دشمن نہیں تھا،
یزید حج کا دشمن نہیں تھا، اس لیے کہ فوج یزید میں جتنے تھے سب نماز پڑھ رہے تھے، سب روزے دار تھے، باقاعدہ انہوں نے منتیں مان رکھی تھیں کہ حسین کو قتل کر لیں گے تو ہم افطار کریں گے۔ قاری بھی تھے، حافظ بھی تھے، سارے فوج یزید میں تھے۔ تو یزید نماز کا دشمن نہیں تھا، یزید اصل میں دشمن تھا ذہن انسانی میں بسے ہوئے الوہیت کے تصور کا۔ تھوڑا سوچ لیں کہ میں کہہ کیا رہا ہوں۔ یہ خامخواہ کی باتیں ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ امام حسین نے قربانی دے کر نماز کو بچایا، قربانی دے کر روزے کو بچایا۔ دیکھیے، ہمیشہ انسان مفضول شے کو قربان کر کے افضل کو بچاتا ہے۔ یہ آپ نے کبھی نہ سنا ہوگا کہ افضل شے کو قربان کر کے مفضول کو بچایا جائے۔ ہمیشہ انسان جو مفضول شے ہوتی ہے اسے قربان کرتا ہے افضل کو بچانے کے لیے۔ یہ ذہن سے انسان بات نکال دے کہ امام حسین نے جو قربانی دی کربلا میں، یہ نماز کے لیے دی، یہ روزے کے لیے دی۔ فوج یزید میں سب نماز پڑھتے تھے۔ یزید نماز کا دشمن نہیں تھا، یزید اس میں دشمن تھا انسان کے ذہن میں بسے ہوئے خدا کے تصور کا۔ وہ عقیدہ توحید کا دشمن تھا، یزید دشمن تھا اللہ کا۔ وہ چاہ یہ رہا تھا کہ انسانوں کے ذہن سے الوہیت کے تصور کو مٹا دیں۔ امام حسین نے جو قربانی دی ہے وہ الوہیت کے تصور کو بچانے کے لیے، نماز کے لیے قربانی نہیں دی۔ اس لیے کہ مفضول شے کو بچانے کے لیے افضل شے کو نہیں قربان کیا جاتا، ہمیشہ افضل کو بچانے کے لیے مفضول کو قربان کیا جاتا ہے۔ اور یہ منظر ہم نے اپنی آنکھوں سے مسجد النبوی میں دیکھا کہ جو افضل تھا وہ پشت رسالت پر تھا۔ صلوات پڑھیے بر محمد اور آل محمد۔ جو افضل تھا وہ پشت رسالت پر تھا۔ نماز کو روکا گیا مگر امام کو نہ ٹوکا گیا۔ اور عزیز و عجیب منزل ہے، عبادتوں کی معراج ہے نماز، اور نماز کی معراج ہے سجدہ، اور سجدے میں ہے صاحب معراج۔ نہیں غور کیا آپ نے؟ عبادتوں کی معراج ہے نماز، اور نماز کی معراج ہے سجدہ، اور سجدے میں ہے صاحب معراج۔ اللہ نے یہی تو حکم دیا کہ اے صاحب معراج، تمہارے معراج کی معراج یہی ہے کہ لب پر ذکر میرا رہے، ذہن میں تصور حسین کا رہے۔ صلوات پڑھیے بر محمد اور آل محمد۔ ایک اور درود پڑھ دیں بابا جب آ گئے امام حسین، تو حکم آیا کہ سجدے سے سر نہ اٹھے کب تک کا؟ اس وقت جب تک حسین خود سے نہ اتر جائے۔ نبی سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کا سر نہ اٹھے، کیوں؟ کہا اس لیے کہ معاملہ حسین کا ہے، حسین کا معاملہ ہے، سر نہ اٹھے۔ آپ تاریخ پڑھ کے دیکھ لیجئے کہ حسین کی جب بات آئی تو کیا نبی کا سر اٹھا؟ تو جب حسین کے مقابلے میں نبی کا سر نہ اٹھا تو کسی امت کا سر کیا اٹھے گا؟ صلوات پڑھیے بر محمد اور آل محمد۔ غور کیا آپ نے؟ تو افضل شے کو بچانے کے لیے مفضول کو قربان کیا جاتا ہے۔ یزید الوہیت کے تصور کا دشمن تھا۔ میں اکثر اپنی بات کو سمجھانے کے لیے مثال دیتا ہوں، اور وہ مثال یہ ہے کہ مثلا میں آپ سے پوچھوں کہ جناب یہ بتائیے سورج کیوں نکلتا ہے؟ سورج کے نکلنے کا مقصد کیا ہے؟ اور آپ یہ کہیں کہ جناب سورج تو اس لیے نکلتا ہے کہ چونکہ ہم نے کپڑے دھلے تو اسے کپڑوں کو خشک ہونا تھا۔ تو یہ بے وقوفی کہلائے گی۔
ہے نا آپ ہمارے ساتھ؟ تھوڑا بولتے رہیے، تھوڑا تھوڑا بولتے رہیے، زیادہ نہیں۔ اچھا دیکھیے، واقعاً حیدرآباد میں آنے کے بعد ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم واقعاً عالم ہیں، ورنہ اس کے حیدرآباد سے ہٹ کے کہیں ہوتے ہیں تو احساس نہیں ہوتا۔ یہاں آتے ہیں ہم کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہم واقعاً عالم ہیں۔ آپ کہیں گے آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھیے ایک حدیث ہے حضور کی، حضور فرماتے ہیں ایک زمانہ آئے گا کہ جب لوگ عالم سے دور ہوں گے، عالم سے دور ہوں گے، تو جب ہر جگہ اور کہیں جاتے ہیں تو بہت نزدیک ہو کے لوگ بیٹھتے ہیں، اور حیدرآباد آتے ہیں تو لوگ بہت دور بیٹھتے ہیں، تو آپ کو دور دیکھ کے ہم سمجھ لیتے ہیں کہ واقعاً ہم عالم ہیں۔ صلوات پڑھیے بآواز بلند۔ چلیے خدا کا شکر ہے کہ اس بات کا احساس تو مجھے آپ کے یہاں ہے کہ میں واقعاً عالم ہوں۔ آپ کا دور بیٹھنا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم ہیں واقعاً عالم۔ تو پوچھا بھائی سورج کیوں نکلتا ہے؟ تو کہ جناب سورج اس لیے نکلا کہ وہ ہمارے کپڑے دھلے ہوئے تھے، اسے خشک ہونا تھا۔ یہ جواب نہیں، بے وقوفی کہلائے گی۔ ہم نے پوچھا جناب سورج کیوں نکلا؟ کہا اس لیے سورج نکلا ہے کہ وہ چونکہ ہم نے اپنی دیوار پر پلاسٹر کیا تھا، پلاسٹر کو خشک ہونا تھا۔ یہ بھی جواب نہیں، بے وقوفی ہے۔ سورج اس لیے نہیں نکلتا کہ آپ کے کپڑے خشک ہونا ہے، سورج اس لیے نہیں نکلتا کہ آپ کے دیوار کا پلاسٹر خشک ہونا ہے۔ سورج کے نکلنے کا مقصد بہت بلند ہے، اور وہ ہے میرے عزیزو کائنات کو روشن کرنا، ہے نا ساتھ آپ؟ سورج کے نکلنے کا مقصد بہت بلند اور وہ ہے کائنات کو روشن کرنا۔ یہ چھوٹے چھوٹے کام تو اس بڑے کام کے طفیل میں ہو جاتے ہیں۔ نہیں، آپ کا ذہن نہیں پہنچا میں نے کیا کہا۔ یہ چھوٹے چھوٹے کام جو ہیں، کپڑوں کو خشک ہونا، دیوار کو خشک ہونا، یہ سب تو اس بڑے کام کے صدقے میں ہو جاتے ہیں، بڑے کام کے طفیل میں ہو جاتے ہیں۔ خشک ہونے کے لیے، کپڑا خشک ہونے کے لیے سورج نہیں نکلتا، دیوار کا پلاسٹر خشک ہونے کے لیے سورج نہیں نکلتا۔ سورج کے نکلنے کا مقصد بہت بلند ہے، اور وہ ہے کائنات کو روشن کرنا۔ یہ چھوٹے چھوٹے کام تو ضمناً ہو جاتے ہیں، اللہ اکبر، ضمناً ہو جاتے ہیں۔ بھائی یہی مسئلہ تھا قربانی امام حسین کا۔ افق شہادت پر حسین آفتاب امامت بن کے ابھرے۔ تصور میں تھا کہ الوہیت کے تصور کو بچا لیا جائے، سر دیکھ کے امام نے وحدانیت کے تصور کو بچایا۔ ضمناً نماز بھی بچ گئی، روزہ بھی بچ گیا، حج بھی بچ گیا، زکوٰۃ بھی بچ گئی۔ صلوات پڑھیے بار محمد اور آل محمد۔ یہ تھا مسئلہ۔ ایک صلوات اور بھیجیں بابا دے بلند اور محمد۔ لیکن نماز کا تقابل اس سے نہ کیجئے۔ نماز فروغ دین ہے اور میرا امام اصول دین ہے۔ غور کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ بعض لوگ ایسے پیدا ہو گئے جنہیں تبلیغی بیان دینے کی بیماری لگ چکی ہے۔ انہیں یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ ایام غم ہیں، امام حسین اور اہل بیت سے وابستہ ہیں۔ ان ایام میں ہم ان کا تذکرہ کریں کہ جنہوں نے دین بچایا، قرآن بچایا، عجیب عجیب باتیں کہتے ہیں، اور تقابل نماز سے۔ دیکھیں میں ایک آیت پڑھ رہا ہوں، آیت ہے سورہ ماعون کی۔ قرآن مجید کا بڑا مشہور و معروف سورہ ہے سورہ ماعون۔ گھروں میں قرآن ہوگا، مسجدوں میں قرآن ہوگا، علماء مل جائیں گے، پڑھے لکھے لوگ مل جائیں گے۔ جائیے قرآن اٹھائیے، سورہ نکالیے، آیت پڑھیے، آیت کا ترجمہ دیکھیے، اور اس کے بعد سمجھ میں نہ آئے تو لوگوں سے جو پڑھے لکھے ان سے پوچھیے۔ سورہ ہے سورہ ماعون۔
اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. آیت ہے، روایت نہیں ہے. اللہ کا کلام ہے، ملا کا فرمان نہیں ہے. آیت کا آغاز ہو رہا ہے لفظ ویل سے. آہستہ آہستہ اس لیے بول رہا ہوں کہ میری بات ذہن میں محفوظ ہو جائے. آیت کا آغاز ہو رہا ہے لفظ ویل سے. ویل کے عربی میں 17 معنی ہیں، اور اس 17 معنوں میں سب سے زیادہ مشہور ترین معنی ہے جہنم کے آخری طبقے کا آخری حصہ. جہنم کے آخری طبقے کا آخری حصہ، اس کو بولتے ہیں ویل عربی میں. اب آئیے میں ترجمہ کر رہا ہوں. اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اور جہنم کے آخری طبقے کا آخری حصہ ہے نمازیوں کے لیے. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. جہنم کے آخری طبقے کا آخری حصہ ہے نمازیوں کے لیے. کن نمازیوں کے لیے؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نماز سے غافل ہیں. جہنم کے آخری طبقے کا آخری حصہ ہے ان نمازیوں کے لیے کہ جو اپنی نماز سے غافل ہیں. اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اپنی نماز سے غافل ہیں، یعنی میری تو پڑھ رہے ہیں، خضوع و خشوع بھی ہے، وقت کے اندر پڑھ رہے ہیں، لیکن یہ اپنی نماز سے غافل ہیں. پھر پڑھوں گا آیت، پھر ترجمہ کروں گا، اور بہت توجہ دیجیے گا، بڑی اہم گفتگو ہے. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. جہنم کا آخری طبقے کا آخری حصہ ہے ان نمازیوں کے لیے کہ جو اپنی نماز سے غافل ہیں. خطاب بے نمازیوں سے نہیں ہے، تھوڑا ساتھ دیں. خطاب بے نمازیوں سے نہیں ہے، خطاب تارک صلاۃ سے نہیں ہے، خطاب ہے نمازیوں سے. جہنم کے آخری طبقے کا آخری حصہ ہوگا کس کے لیے؟ ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے غافل ہیں. اللہ فرما رہا ہے کہ میری نماز تو پڑھ رہے ہیں، وقت کے اندر پڑھ رہے ہیں، خضوع و خشوع بھی ہے، لیکن یہ اس لیے جہنم میں جا رہے ہیں کہ چونکہ یہ اپنی نماز سے غافل ہیں. تو اب ہر نمازی پر فرض یہ ہے کہ وہ یہ پتہ لگائے کہ وہ کون سی نماز ہے جس سے غفلت برت کر نمازی جہنم میں جا رہا ہے. اللہ اکبر. آپ غور کیجئے میں کہہ کیا رہا ہوں. خطاب بے نمازیوں سے نہیں ہے، نمازیوں سے ہے. اللہ فرما رہا ہے کہ جہنم کا آخری طبقے کا آخری حصہ ہوگا ان نمازیوں کے لیے کہ جو اپنی نماز سے غافل ہیں. میری پڑھ رہے ہیں، وقت کے اندر پڑھ رہے ہیں، خضوع و خشوع بھی ہے، لیکن یہ جہنم میں اس لیے جا رہے ہیں کہ چونکہ یہ اپنی نماز سے غافل ہیں. تو اب ہر نمازی پر واجب کیا ہو گیا کہ وہ پتہ لگائے کہ وہ کون سی نماز ہے جس سے غفلت برت کر نمازی جہنم میں جا رہا ہے. تو اب میں آپ کو زیادہ دیر الجھانا نہیں چاہتا. وہ تمام تفسیریں جو مذہب اہل بیت کے علماء نے لکھا ہے، میں کسی ایک تفسیر کا نام لے کر وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا. جتنی تفسیریں مذہب اہل بیت کی ہیں، تفسیر ابو حمزہ شمالی، تفسیر صافی، تفسیر نور ثقلین، تفسیر برہان، ساری تفسیروں میں جائیے گا تو آپ کو یہ ملے گا کہ وارث قرآن امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھئی آپ غور کیجئے میں کیا کہہ رہا ہوں. پوچھا گیا کہ مولا وہ کون سی نماز ہے کہ جس سے غفلت برت کر نمازی جہنم میں جا رہا ہے؟ تو وارث قرآن نے ارشاد فرمایا کہ ہیا ولایت جد علی ابن ابی طالب، وہ کوئی اور نماز نہیں ہے، وہ میرے جد علی کی ولایت ہے. صلوات پڑھیے بار محمد اور آل محمد. نہیں بھائی ایک صلوات اور پڑھ.
جلسے میں 5 دن رہوں گا، سمجھ میں نہ آئے حوالہ چاہیے تو آ جائیے گا میرے پاس۔ تو معلوم یہ ہوا کہ صلاۃ تنہا نماز کو نہیں کہتے، صلاۃ تنہا نماز کو نہیں کہتے، مولا علی کی ولایت کو بھی صلاۃ کہتے ہیں۔ جہنم کا آخری طبقہ ہوگا ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے غافل ہیں، میری تو پڑھ رہے ہیں مگر یہ اپنی نماز سے غافل ہیں۔ تو اپنی نماز کون سی ہے؟ چھٹے امام نے فرمایا ہیا ولایت جدی علی ابن ابی طالب، اس نماز اور اس صلاۃ سے مراد میرے جد علی کی ولایت ہے۔ تو صلاۃ یعنی مولا علی کی ولایت، توجہ ہے، صلاۃ یعنی مولا علی کی ولایت۔ ایک آیت اور میں پڑھوں گا، اللہ ارشاد فرما رہا ہے کلو نفس بما کسبت رہینۃ الا اصحاب الیمین، ہر نفس کا محاسبہ ہوگا اور محاسبے کے بعد جزا و سزا ملے گی، الا اصحاب الیمین، سوائے اصحاب یمین کے۔ یہ اصحاب یمین کون لوگ ہیں؟ پوچھا گیا امام سے، امام نے فرمایا اصحاب یمین سے مراد میرے شیعہ ہیں، میرے شیعہ ہیں۔ یہ مضمون کم از کم ہزاروں کا مجمع چاہتا ہے، مگر میں نے کل بھی عرض کیا تھا کم صحیح آپ قیمتی ہیں۔ تو کیا فرمایا اللہ نے کہ ہر نفس کا محاسبہ ہوگا اور محاسبے کے بعد جنت و جہنم، الا اصحاب الیمین، سوائے اصحاب یمین کے۔ اب یہ اصحاب یمین کہاں ہوں گے؟ تو قرآن کا فی جنات النعیم، یہ جنت میں ہوں گے، جنت میں ہوں گے نا، آیت ہے روایت نہیں ہے۔ تو جنت میں ہوں گے تو یہ کر کیا رہے ہوں گے؟ تو قرآن نے کہا یتساءلون عن المجرمین، یہ جنت میں رہ کے جہنمیوں سے سوال کریں گے۔ اللہ اکبر، یہ جنت میں رہ کے جہنمیوں سے سوال کریں گے، مجرموں سے سوال کریں گے۔ کیا سوال کریں گے؟ سوال یہ کریں گے ما سلککم فی السقر، وہ کون سی چیز ہے جو تمہیں جہنم میں لے آئی؟ اللہ اکبر۔ ہر نفس کا محاسبہ ہوگا، محاسبے کے بعد جزا و سزا، سوائے اصحاب یمین کے۔ اصحاب یمین کہاں ہوں گے؟ کہا یہ جنت میں ہوں گے۔ جنت میں ہوں گے تو کیا کر رہے ہوں گے؟ کہا یہ سوال کریں گے مجرموں سے، جہنمیوں سے۔ کیا سوال کریں گے؟ کہ وہ کون سی چیز ہے جو تمہیں جہنم میں لے آئی، وہ کون سی چیز ہے جو تمہیں جہنم میں لے آئی؟ قالو، سارے جہنمی کہیں گے، کیا کہیں گے؟ لم نک من المصلین، ہم صلاۃ والے نہیں تھے۔ صلوات پڑھیے بر محمد اور ہر جہنم میں جانے والے کی خطا یہ ہے کہ وہ ولایتی نہیں ہے۔ اللہ فرما رہا ہے یہ سب جائیں گے اور پوچھا جائے گا کون سا عمل تمہیں جہنم میں لے آیا؟ تو کہیں گے ہم صلاۃ والے نہیں تھے۔ ہیں تو سب صلاۃ والے، بھائی جا رہے ہیں سب صلاۃ والے، اور جب پوچھا جا رہا ہے کہ کیوں، کون سا عمل تم نے کیا کہ جو جہنم میں آئے، تو کہا ہم صلاۃ والے نہیں تھے۔ اس کا مطلب یہ کہ صلاۃ تنہا نماز کو نہیں کہتے، نماز تو یہ پڑھ رہے تھے مگر اس صلاۃ سے یہ غافل تھے جس صلاۃ کو ولایت علی کہتے ہیں۔ صلوات پڑھیے بر محمد والے محمد۔ تو صلاۃ ائمہ معصومین نے بتایا کہ میرے جد علی کی ولایت کو کہتے ہیں۔ صلاۃ یعنی علی کی ولایت۔ اب ایک بات میں مجمع کے حوالے کر رہا ہوں، سمجھ لیجئے گا۔ آپ سنا کرتے ہیں، ہم نے بھی سنا، اکثر علماء و ذاکرین پڑھتے ہیں، ایک باعفت خاتون پر تہمت لگی ہے یا نہیں؟ جناب بولیے، مریم، ہاں جناب مریم پر تہمت لگی۔ حکم تھا بولنا نہیں، اشارہ کر دینا بچے کی طرف۔ جب آئے نا لوگ، کہنے مریم نے تمہارا باپ ایسا نہ ماں ایسی، یہ تم نے بچہ کیسے جنا؟ تو مریم نے اشارہ کیا گہوارے کی طرف۔ اب جب گہوارے کی طرف اشارہ کیا تو گہوارے سے جناب عیسیٰ بول اٹھے، کیا انی عبداللہ
آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی اور نبی بنا کر بھیجا ہے۔ یہی تو کہا تھا نا، سنتے رہتے ہیں آپ، جناب عیسیٰ نے کے حوالے میں رہ کے یہی کہا۔ آپ مجھے انصاف سے بتائیے جناب عیسیٰ نے کہاں کہا ان سے جو آئے تھے تہمت لگا رہے تھے کہ تم لوگ غلط ہو، میری ماں ایسی نہیں ہے؟ میں کہہ گیا جو کچھ مجھے کہنا تھا، میرا مجمع متوجہ نہیں ہے بھئی؟ یہاں کہاں جناب عیسیٰ نے کہا کہ یہ تہمت لگانے والو تم جھوٹے ہو، میری ماں ایسی نہیں ہے؟ لگ رہی ہے ماں کی عصمت پر تہمت، اور جناب عیسیٰ پڑھ رہے ہیں اپنے فضائل۔ حیا نہیں؟ تہمت لگ رہی ہے ماں پر، اور جناب عیسیٰ کیا کہتے ہیں شہدہ بھائی؟ کہتے ہیں انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے کتاب دی اور نبی بنا کے بھیجا ہے۔ کہاں کہا جناب عیسیٰ نے کہ یہ تہمت لگانے والوں تم غلط ہو، میری ماں ایسی نہیں ہے؟ اب جو بات کہوں گا انشاءاللہ ذہن میں آپ ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ کہاں کہا جناب عیسیٰ نے کہ یہ تہمت لگانے والوں تم جھوٹے ہو، میری ماں ایسی نہیں ہے؟ لگ رہی ہے ماں کی عصمت پر تہمت، اور جناب عیسیٰ پڑھ رہے ہیں اپنے فضائل، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے کتاب دی اور نبی بنا کے بھیجا ہے۔ اے میرے عزیزوں، اس میں مسئلہ یہ، توجہ دیجئے گا بھائی، لاز رکھے گا جملے کی، آج میں مسئلہ یہ ہے کہ علماء یہی تک آیت پڑھتے ہیں، آیت یہاں پر ختم نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر نہیں جا گیا، آیت یہیں پر ختم نہیں ہوتی۔ جناب عیسیٰ نے تنہا یہی نہیں کہا تھا کہ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، بلکہ آیت آگے بڑھتی ہے۔ جناب عیسیٰ آگے یہ کہتے ہیں کہ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، اور اللہ نے مجھے صلاۃ پر خلق کیا ہے، صلاۃ پر خلق کیا ہے۔ اللہ اکبر، ہائے ہائے، اللہ نے مجھے صلاۃ پر خلق کیا، کہا اے عیسیٰ جب تک زندہ رہنا صلاۃ پر باقی رہنا، صلاۃ پر قائم رہنا، اور صلاۃ ہے علی کی ولایت۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، صلاۃ ہے مولا علی کی ولایت۔ تو عیسیٰ یہی تو سمجھا رہے تھے کہ میں خلق ہوا ہوں علی کی ولایت پر، اور جس کا بیٹا ولایتی ہو اس کی ماں بد کردار نہیں ہوتی۔ صلوات پڑھیے بار محمد اور آل محمد۔ بات واضح ہو رہی یا نہیں؟ صلاۃ مولا علی کی ولایت کو بھی کہتے ہیں۔ اور یہ بات ذہن سے نکال دیں کہ جن معنوں میں آپ نمازی ہوں، انہی معنوں مولا علی نمازی ہیں۔ یہ بات ذہن سے نکال دیں۔ جو لوگ حوالے دیتے ہیں مولا علی نماز نہیں پڑھتے تھے، اچھا آپ نماز پڑھتے، مولا علی نماز پڑھتے، دونوں کی نماز ایک جیسی ہے؟ دونوں کی نماز ایک جیسی ہو گئی؟ دیکھیے، آپ نماز پڑھتے ہیں جنت پانے کے لیے، وہ پڑھتے ہیں جنت دینے کے لیے۔ الصلاۃ عمود الدین نظر آتا ہے آپ کو، یا علی انت یاسب الدین نظر نہیں آتا آپ کو؟ تو آپ جن معنوں میں نمازی ہیں ان معنوں میں مولا علی نمازی نہیں تھے۔ میں اکثر ایک بات کہا کرتا ہوں کہ ہم ہیں نمازی اور میرا مولا خود نماز ہے۔ میں سوچ لیں میں کہہ کیا رہا ہوں، ہے بڑی اہم بات، کہیں روا روی میں نکل نہ جائے۔ ہم ہیں نمازی اور میرا مولا ہے نماز۔ نمازی ہم اور آپ ہیں، مولا علی نمازی نہیں ہے، علی خود نماز ہے، علی خود نماز ہے۔ اس لیے کہ بڑا مشہور و معروف خطبہ ہے خطبۃ البیان۔ خطبۃ البیان کو بھی بیان کرنے کے لیے قوت بیان چاہیے۔ اس خطبے کا ایک ٹکڑا سناؤں۔ مولا فرماتے ہیں انا صلاۃ المومن، میں علی مومن کی نماز ہوں، میں مومن کی نماز ہوں، علی مومن کی نماز ہیں۔ اب اگر کوئی کہنے علی نماز نہیں ہے تو خود اقرار کرا ہے کہ ہم مومن نہیں ہیں۔ پڑھ دیں صلوات بآواز بلند۔
انا صلاۃ المومن، مولا علی کا فقرہ ہے میں مومن کی نماز ہوں. تو ہم ہیں نمازی اور میرا مولا نمازی نہیں، خود نماز ہے. کیا دلیل ہے کہ علی خود نماز ہے؟ دیکھیے سارے توضیح المسائل آپ اٹھا لیجئے اور توضیح المسائل میں آپ کو مل جائے گا جتنے مجتہدین کے رسائل عملیہ ہیں کہ دو چیزیں ہیں جو نماز کو باطل کر دیتی ہیں. دو چیزیں نماز کو باطل کر دیتی ہیں. ایک ہے کثرت فعل، ایک ہے کثرت ذکر. کثرت فعل اور کثرت ذکر یہ دونوں نماز کو باطل کر دیتی ہیں. آپ پڑھ رہے ہو نماز، کثرت فعل کیا ہے؟ پڑھ رہے ہو نماز اور آپ کا بیٹا آئے اور کہ ابا 10 روپیہ دیجئے بازار جانا ہے. آپ نماز پڑھ رہے ہیں، بسم اللہ الحمدللہ رب العالمین، جیب میں ہاتھ ڈالا آپ نے، نوٹ گنا 10 روپے دے دیا، لے کے چلا گیا. یہ ہے کثرت فعل. اگر آپ نے یہ کیا تو آپ کی نماز گئی. بیٹے نے سوال کیا آپ سے، آپ نے حالت نماز میں اگر اس کے سوال کو پورا کیا تو یہ ہے کثرت فعل. مجھے لگ نہیں رہا کہ میں حیدرآباد میں پڑھ رہا ہوں. اگر آپ نے بیٹے کے سوال کو نماز پڑھتے پڑھتے پورا کیا تو آپ کی نماز گئی. آپ پڑھ رہے نماز، بیٹے نے سوال کیا 10 روپے دیجیے، آپ نے جیب میں ہاتھ ڈالا، نوٹ گنا دے دیا. ہے کوئی جو کہتے کہ آپ کی نماز بچی؟ آپ کی نماز گئی. تو اگر ہم کسی سائل کے سوال کو حالت نماز میں پورا کریں، صلوات پڑھیے بر محمد اور آل محمد، تو ہماری نماز جاتی ہے. بیٹے نے سوال کیا، آپ نے نماز پڑھتے پڑھتے اس کے سوال کو پورا کیا تو آپ کی نماز گئی. اور ہم نے اپنی آنکھوں سے منظر دیکھا کہ میرا مولا تھا رکوع میں. سائل نے سوال کیا، مولا علی نے انگوٹھے دے دی. ہائے کوئی مفتی جو کہتے علی کی نماز گئی؟ ہائے کوئی جو کہتے مولا علی کی نماز گئی؟ اے عزیزو، ہم اگر یہ کام کریں تو ہماری نماز جاتی ہے مگر مولا علی کی نماز نہیں جاتی. کیوں؟ اس لیے کہ ہم ہیں نمازی، علی خود نماز ہے. صلوات پڑھیے بر محمد اور آل محمد. یہ ہے کثرت فعل. نماز چلی جائے گی. اور ایک دوسری چیز بھی ہے، توضیح المسائل میں لکھا ہے کثرت ذکر سے بھی نماز چلی جاتی ہے. کثرت ذکر کیا ہے؟ آپ آئے ہو کوئی کیف جیت کر، مقدمہ چل رہا تھا، جیت کے آپ آ گئے اور آپ گئے نماز پڑھنے کے لیے. نماز میں آپ گئے سجدے میں اور سجدے میں آپ نے کہا پروردگار تیرا شکر ہے میں فلاں کیف جیت گیا. نہیں پہنچا ذہن آپ کا. آپ ہو سجدے میں اور کہیں یا اللہ تیرا شکر ہے میں فلاں کیس جیت گیا. تو کیس تو آپ جیتے مگر نماز کا کیس آپ ہار گئے. اگر آپ نے سجدے میں یہ بات کہی کہ پروردگار تیرا شکر ہے میں فلاں کیس جیت گیا تو آپ کی نماز گئی. یہ ہے کثرت ذکر جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، نماز ختم ہو جاتی ہے، نماز باطل ہو جاتی ہے. آپ نے اگر سجدے میں جا کے کہا یا اللہ تیرا شکر ہے میں فلاں کیف جیت گیا تو آپ کی نماز گئی. اور ہم نے اپنی آنکھوں سے منظر دیکھا کہ 19 رمضان کے صبح میرا مولا تھا سجدے میں، لگی سر پہ ضربت تو آپ فرماتے فزتو برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم آج علی کامیاب ہو گیا. یہ ہے کثرت ذکر. اگر ہم اور آپ کہیں تو نماز جاتی ہے. ہے کوئی عالم جو کہتے علی کی نماز چلی گئی؟ ہے کوئی مفتی جو کہتے علی کی نماز باطل ہو گئی؟ اے عزیزو، ہم اگر کہیں تو نماز جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم ہیں نمازی اور میرا مولا خود نماز ہے. صلوات پڑھیے بر محمد اور آل محمد. تو آپ نے سمجھا کہ ولایت، صلات کہتے ہیں علی کی ولایت کو، اور یہ ولایت بہت اہم چیز ہے. سارے اعمال آپ کے ہفت ہو جائیں گے اگر علی کی ولایت نہ ہو دل میں. تو ایک بات سن لیجیے، منزل تمام. روایت ہے ہمارے 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام،
اور بڑی مشہور و معروف روایت ہے، اور اس روایت میں ماحصل یہ ہے کہ جو علی کی ولایت کے دشمن ہوں ان سے دوستی ٹھیک نہیں ہے۔ نتیجہ میں نے پہلے سنا دیا آپ کو، اب روایت سن لیجئے۔ 11ویں امام فرماتے ہیں کہ میرے جد کا دربار لگا ہوا تھا، سجا ہوا تھا، سرکار بیٹھے ہوئے تھے، میرے جد بیٹھے ہوئے تھے، اور بہت سے آپ کے اصحاب تھے۔ یہاں تک کہ راوی بیان کرتا ہے کہ دیکھا گیا کہ ایک شخص جو حضور کا صحابی تھا وہ حضور کے بز میں داخل ہوا، اور اس کی حالت یہ تھی کہ اس کے کرتے کا دامن پھٹا ہوا تھا، کوہنیوں سے خون جاری تھی، پنڈلیوں سے خون جاری تھی۔ سرکار نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا آ رہا تھا نماز پڑھ کر مسجد سے، راستے میں فلاں یہودی کے کتے نے مجھے کاٹ لیا۔ کس نے کاٹ لیا؟ کتے نے۔ کس کے کتے نے؟ یہودی کے کتے نے۔ اب یہ بات تمام نہیں کر پایا تھا کہ دوسرا آیا، وہی کیفیت، پیجامہ پھٹا ہوا، پنڈلیوں سے خون جاری، ہاتھ سے خون جاری۔ کیا ہوا؟ کہ سرکار جو ان کے ساتھ ہوا وہی میرے ساتھ بھی ہوا۔ آ رہا تھا مسجد سے نماز پڑھ کے اور فلاں یہودی کتے نے مجھے کاٹ لیا۔ اس کی بات نہ تمام تھی، پیچھے دوسرا کھڑا تھا، تیسرا، تیرے ساتھ کیا ہوا؟ کہ وہی جو ان دو کے ساتھ ہوا۔ آ رہا تھا نماز پڑھ کے، فلاں یہودی کتے نے مجھے کاٹ لیا۔ لکھا ہے کہ 7 لوگ تھے، 7 کو اس یہودی کے کتے نے کاٹا تھا۔ سرکار نے سنا، سننے کے بعد کہا کہ اگر کسی ایک کو کاٹتا تو میں کہتا اتفاق ہے، کسی ایک کو کاٹتا تو میں کہتا اتفاق ہے، 7 لوگوں کو کاٹا، اس کا مطلب یہ کتا پاگل ہو گیا ہے، اور پاگل کتے کی سزا ہماری شریعت میں ہے موت۔ آپ نے اپنے ان نچے نچائے اصحاب کو لیا اور کہا آؤ میرے ساتھ ساتھ، آگے آگے حضور، پیچھے پیچھے وہ کتے کے کھائے ہوئے لوگ۔ آئے یہودی کے دروازے پر تو قلباب کیا، یہودی نکلا، سلام کیا، اس نے، حضور نے جواب دیا، اور جواب دینے کے بعد کہا کہ آپ حضور کیسے تشریف لائے؟ کہا تیرے کتے نے میرے ان 7 ساتھیوں کو کاٹا ہے، کسی ایک کو کاٹتا تو میں کہتا کہ اتفاق ہے، اتنے لوگوں کو کاٹا، اس کا مطلب تیرا کتا پاگل ہو گیا ہے، اور پاگل کتے کی ہماری شریعت میں سزا ہے موت، لا اسے ہم سزائے موت دیں گے۔ کوئی کہتا ہے سرکار آپ نے حکم دے دیا ہوتا میں خود کتے کو آپ کے در پہ پہنچا دیتا، آپ نے کیوں زحمت کر لیا؟ یہودی گیا گھر کے اندر اور پٹے کو کھینچتا ہوا کتے کو لے کے آیا۔ سرکار کھڑے ہیں، پیچھے اصحاب کھڑے ہیں، کتا سامنے ہے۔ حضور نے کہا تو نے میرے ان ساتھیوں کو کاٹا ہے؟ جی۔ ایک کو کاٹتا تو میں کہتا اتفاق ہے، اتنے لوگوں کو کاٹا اس لیے تو ہو گیا ہے پاگل، اور پاگل کتے کی سزا ہمارے ہاں موت ہے، لہذا ہم تجھے سزائے موت دیں گے۔ بہت توجہ دیجیے گا، ہم تجھے سزائے موت دیں گے۔ کتے نے اپنے زبان میں کہا سرکار آپ مالک حیات ہیں، مرکز حیات ہیں، بے شک آپ کو حق ہے، آپ سزا دیجئے، لیکن یہ اللہ کے رسول ان کی وجہ سے مجھے سزا نہ دیجئے۔ آپ کو حق ہے، آپ مجھے سزا دیجئے، لیکن یہ اللہ کے رسول ان کی وجہ سے آپ ہمیں سزائے موت نہ دیجئے۔ کہا کیوں؟ کیا یہ میرے اصحاب نہیں ہیں، میرے چاہنے والے نہیں ہیں، میرے جانثار نہیں ہیں؟ تو نے انہیں کاٹا اور مجھ سے کرا کہ ان کی وجہ سے مجھے سزا نہ دیجئے، ہم تجھے سزا ان کی وجہ سے کیوں نہ دیں؟ اب سنیے گا، 11ویں امام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کتے نے کہا اے اللہ کے رسول ہؤلاء القوم یکذبون بولایت علی بن ابی طالب، یہ مسجد سے نکل کر نماز پڑھ کے آ رہے تھے، ہماری گلی سے گزر رہے تھے، تو ہم نے سنا یہ علی کی ولایت کا مذاق اڑا رہے تھے۔ ہائے ہائے ہائے، ہم نے سنا یہ علی کی ولایت کا مذاق اڑا رہے تھے، علی کی ولایت کو جھٹلا رہے تھے، تو اے اللہ کے رسول میں نے چھوڑتا کیوں؟ اے اللہ کے رسول میں نے کیوں چھوڑتا؟ اے اللہ کے رسول کتا ضرور ہوں، مگر جو علی کی ولایت کا دشمن ہے اس کا دوست نہیں ہوں۔
صلوات پڑھیے بر محمد اور آل محمد. غور کیا آپ نے؟ تو ولایت بہت اہم ہے، اس کو سنبھال کے رکھیے. اب پہچانیے دوست کون ہے دشمن کون ہے. یہ جو ولایت مولا کائنات پر بحث کرتے ہیں، قسم خدا کہ ان سے بہتر وہ یہودی کا کتا تھا، جس نے کم از کم کسی بات کا سبق تو دیا. بحث کرتے ہیں نماز خود علی نماز ہے. جب علی نماز ہے تو اب یہ بحث ہی نہ کیجئے کہ علی اللہ جزو اذان ہے کہ نہیں ہے. بحث نماز پر کیجئے. بحث ہوتی ہے علی اللہ جزو اذان نہیں ہے، اور پھر سینہ پھلا کے آتے ہیں کہتے ہیں کسی مجتہد نے نہیں کہا کہ جزو اذان ہے. شکر ہے خدا کسی مجتہد نے یہ نہیں کہا کہ علی اللہ جزو اذان ہے. آپ کو شکر کرنا چاہیے. مجتہدین کے تحریروں کا مطلب آپ کی سمجھ میں آیا ہی نہیں. وہ کہنا کیا چاہتے ہیں، سمجھانا کیا چاہتے ہیں، آپ نے سمجھے ہی نہیں. اسی بات پر آپ بفر کے ان کا جزو اذان نہیں ہے. ارے شکر کیجئے کہ انہوں نے جزو اذان نہیں کہا. یہ مقام شکر ہے کہ علی اللہ جزو اذان نہیں ہے. اس لیے کہ پہلے سمجھیے جز کہتے کسے ہیں. جاگ رہے ہیں نہیں؟ آخری بات ہے، جز کہتے کسے ہیں. دیکھیے جز اسے کہتے ہیں جو کل سے الگ ہو جائے تو کل ناقص کہلائے گا. میرا جسم ہے، ہاتھ میرے جسم کا جز ہے. اگر یہ ہاتھ نکل جائے، کٹ جائے، چلا جائے، دور ہو جائے تو کل بچے گا مگر ناقص کل ہوگا، کامل نہیں ہوگا. ہے یا نہیں؟ ہے نا میرے ساتھ آپ؟ ہاتھ جز ہے آپ کے جسم کا، اگر ہاتھ الگ ہو جائے تو کل بچے گا لیکن ناقص کل ہوگا، کامل کل نہیں ہوگا. پیر آپ کا جز ہے، اگر پیر الگ ہو جائے تو کل بچے گا لیکن ناقص کل ہوگا، کامل کل نہیں ہوگا. آنکھ آپ کے جسم کا جز ہے، اگر آنکھ نکل جائے تو آپ کا کل بچے گا لیکن ناقص کل ہوگا، کامل کل نہیں ہوگا. یہ جتنے اجزاء ہیں اگر کوئی نکل جائے تو آپ کا کل بچے گا لیکن ناقص کل ہوگا، کامل کل نہیں ہوگا. آپ مجھے انصاف سے بتائیے، آپ ہی کے جسم میں روح بھی ہے. نہیں متوجہ ہوئے نا؟ میں سمجھ رہا تھا. آپ کے جسم میں روح بھی ہے، اگر روح نکل جائے تو کل بچے گا. نہیں، آپ نے غور نہیں کیا. جز اسے کہتے ہیں جو کل سے اگر نکل جائے تو کل بچے گا لیکن ناقص ہوگا، کامل نہیں ہوگا. لیکن اسی جسم میں روح بھی ہے، اگر روح نکل جائے تو نہ ناقص نہ کامل. روح نکل جائے تو کچھ بچے ہی گئے نہیں. اے عزیزو، خدا کا شکر ہے کہ علماء نے کہا کہ اللہ جزو اذان نہیں ہے. اسے جز اسے کہتے ہیں جو کل سے الگ ہو جائے تو کل بچے گا لیکن ناقص ہوگا. علی اللہ جزو اذان نہیں ہے، یہ تو روح اذان ہے. صلوات پڑھیے بر محمد اور آل محمد. لوگ مثال دیتے ہیں، دیکھیے وہ فلاں مجتہد آغا خوئی تھے، انہوں نے کہا کہ جزو اذان نہیں ہے. خوئی صاحب کو آپ نے پڑھا ہے؟ خواہ مخواہ خوئی صاحب کو بدنام کرتے ہیں آپ. پڑھا خوئی صاحب کو؟ خوئی صاحب نے لکھا جزو اذان نہیں ہے. آئیے میں خوئی صاحب کی تحریر سناتا ہوں آپ کو. کتاب کا نام ہے منہاج الصالحین، باب ہے باب الاذان. ان کا جملہ ہے عربی میں، منہاج الصالحین عربی میں ہے. ان کا جملہ ہے، ارشاد فرماتے ہیں وہ اکمال الشہادتین بشہادت ولایت علی بن ابی طالب فی الاذان وغیرہ. یہ ان کا جملہ ہے. فرماتے ہیں کہ وہ دو گواہیاں وحدانیت اور رسالت والی، کہتے ہیں وہ دو گواہیاں کامل ہی ہوتی ہیں اس وقت جب اذان وغیرہ میں علی کی ولایت کی گواہی دے لی جائے. اب حیدرآباد کا مجمع، مجھے ایک جملہ سمجھانا پڑے گا. اذان کا تو انہوں نے نام لیا ہے لیکن کہتے ہیں اذان وغیرہ میں. قابل توجہ تو لفظ وغیرہ ہے. بھائی صلوات بڑھیے بر محمد اور آل محمد پہ. اذان کا تو نام لیا انہوں نے
کہ دو گواہیاں جو اس کے پہلے کی ہیں وہ کامل ہی ہوتی ہیں اس وقت جب اذان وغیرہ میں علی کی ولایت کی گواہی دے لی جائے. تو اذان کا تو انہوں نے نام لیا, یہ وغیرہ ہی کیا ہے؟ یہ وغیرہ ہی کو سمجھنا پڑے گا کہ اذان کا تو نام لیتے ہیں, اذان وغیرہ میں, یہ وغیرہ کیا مطلب؟ وغیرہ کا مطلب یہ ہے کہ مثلا میں کہوں دلو بھائی آپ کہاں گئے تھے؟ یہ کہیں بازار گیا تھا. کیوں گئے تھے؟ کہا کتاب وغیرہ لانا تھا. اس کا مطلب ہے کہ تنہا کتاب نہیں لانا تھا. بھائی آپ نے غور نہیں کیا میں نے کیا کہا؟ اس کا مطلب ہے کہ تنہا کتاب نہیں لانا تھا, کتاب کے علاوہ بھی کچھ چیزیں تھی جو لانا تھا. کتاب کا تو نام لیا. وغیرہ کا مطلب یہ ہے کہ تنہا کتاب نہیں لانا تھا, کتاب کے علاوہ اور بھی کچھ چیزیں تھیں جو لانا تھا. اب آپ دیکھیے خوئی صاحب کیا فرماتے ہیں کہ وہ دو گواہیاں تو کامل ہی ہوتی ہیں اس وقت جب اذان وغیرہ میں علی کی ولایت کی گواہی دے لی جائے. اس کا مطلب تنہا اذان میں نہیں, جہاں 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 صلوات پڑھیے ور محمد علیہ محمد. ہائے ہائے ہائے, جہاں جہاں وہ دو گواہیاں ہیں وہاں وہاں آپ کو مولا علی کی ولایت کی گواہی دینی پڑے گی. اور پھر عجیب جملہ کہا دو گواہیاں کامل ہی ہوتی ہیں. لفظ کامل, شورا بیٹھے ہوئے ہیں, لفظ کامل پر توجہ چاہ رہا ہوں. کامل ہوتی ہیں کب؟ جب اذان وغیرہ میں علی کی ولایت کی گواہی دے لی جائے. کامل کی ضد کیا ہے بھائی؟ کامل کی ضد ہے ناقص. کامل کی ضد ہے ناقص. گویا خوئی صاحب یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر علی کی ولایت کی گواہی نہ دی تو وہ دو گواہیاں بھی ناقص ہیں. صلوات پڑھیے بابا علیہ وسلم. ولایت بہت اہم شے ہے, بغیر ولایت کے کوئی عمل قبول نہیں ہوگا. شاید میں نے سال گزشتہ بھی عرض کیا تھا اور آج بھی آپ کی خدمت میں آخر کلام میں کہنا ہے مجھے. بہت بڑے عالم گزرے ہیں علامہ ہلی, مذہب شیعہ پر احسان ہے ان کا, علامہ ہلی کا. انہوں نے ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے کتاب الالفین. الف بولتے ہیں عربی میں 1000 کو, الفین بولتے ہیں 2000 کو. کتاب کا نام ہے کتاب الالفین, لکھنے والے ہیں علامہ ہلی. اس کتاب کا نام انہوں نے کتاب الالفین کیوں لکھا؟ اس لیے اس کتاب کا نام کتاب الالفین رکھا ہے کہ چونکہ اپنی اس کتاب میں انہوں نے 2000 مولا علی کی ولایت پر دلیلیں جمع کی ہیں, اس لیے کتاب کا نام رکھا کتاب الالفین. 2000 دلیلوں والی کتاب مولا علی کی ولایت پر ہے, 2000 دلیلیں جمع کی ہیں. کتاب کا نام کتاب الالفین. لکھنے والے علامہ ہلی. ہو گئی وفات, دفن کر دیا گیا. خواب میں بیٹے نے دیکھا باپ کو, تو بیٹے نے پوچھا بابا آپ نے تو بڑی خدمت کی, یہ بتائیے اس کا آپ کو قبر میں صلہ کیا ملا؟ قبر میں اس کا صلہ آپ کو کیا ملا؟ علامہ ہلی کے بیٹے نے علامہ ہلی سے پوچھا. سوان حیات جہاں جہاں مل جائے آپ کو علامہ ہلی کے وہاں فقرہ ملے گا. بیٹے نے پوچھا بابا آپ کو اس کا صلہ کیا ملا؟ تو علامہ ہلی کی جملے ہیں, فرماتے ہیں کہ لا حلقتن الفتاوی لولا کتاب الالفین وزارت الحسین لا حلقتن الفتاوی. اے بیٹا اگر میری کتاب الفین نہ ہوتی اور زیارت حسین نہ ہوتی تو میرے دیے ہوئے فتووں نے مجھے ہلاک کر دیا تھا. عجیب جملہ کہتے ہیں میرے دیے ہوئے فتووں نے مجھے تباہ کر دیا تھا. تو بیٹے نے پوچھا آپ کو بچایا کس نے؟ کہا دو چیزوں نے, باپ کی ولایت نے اور بیٹے کی زیارت نے. اب آپ سمجھے یہ دو چیزیں کیا ہیں؟ ایک باپ کی ولایت اور ایک امام حسین کی زیارت. علامہ ہلی کہتے ہیں انہیں دو چیزوں نے بچایا ہے, اور اسلام کے دامن میں ان کے علاوہ ہے بھی کوئی چیز نہیں. انہیں آپ سنبھال کے رکھیے, ایک مولا کی ولایت اور ایک کی آزاداری. آزاداری بڑی قیمتی شے ہے. شیخ جعفر حسین طوسی شیخ جعفر شستری بہت بڑے عالم گزرے ہیں. انہوں نے کتاب لکھی خصائص حسینیہ, اس کا مقدمہ پڑھیے. ایسے عالم تھے شیخ جعفر شستری کہ جن کے لیے لکھا ان کی سوانح حیات میں کہ وفات ہوئی تو حضور آئے ان کے استقبال کے لیے اور کہنے لگا شیخ گھبرانا نہیں, میری بیٹی فاطمہ بھی آ رہی ہے.
اور کریں آپ، مذہب شیعہ میں 2 ایسے عالم گزرے ہیں کہ جن کی وفات کے موقع پر آسمان سے تارے ٹوٹے ہیں، ان میں سے ایک شیخ یعقوب کلینی ہیں اور ایک شیخ جعفر حسین شستری۔ انہی کی کتاب ہے، اس کا نام ہے خصائص حسینیہ۔ خصائص حسینیہ کتاب امام حسین کی خصوصیتیں بیان کی ہیں، مقدمہ پڑھیے اس کتاب کا جا کے۔ صاحب توضیح المسائل تھے، مجتہد تھے۔ مقدمے میں لکھتے ہیں کہ میں نے اپنی پڑھی ہوئی نمازوں کو دیکھا، مگر مجھے اپنی پڑھی ہوئی نمازوں میں بخشش کا سہارا نہ ملا۔ میں نے اپنے رکھے ہوئے روزوں کو دیکھا، مگر مجھے اپنے رکھے ہوئے روزوں میں بخشش کا سہارا نہ ملا۔ میں نے اپنے کیے ہوئے حج کو دیکھا، مگر مجھے اپنے کیے ہوئے حج میں بخشش کا سہارا نہ ملا۔ آخر میں لکھتے ہیں لیکن جب فرش عزائے حسین پر بیٹھے اور فاطمہ کے فرزند غریب پر کے غم میں روئے تو کہتے ہیں کہ نفس کو اطمینان حاصل ہو گئے۔ تو نفس کو اطمینان نماز پڑھنے میں نہیں، روزہ رکھنے میں نہیں، حج کرنے میں نہیں، نفس مطمئنہ کے غم میں رونے سے ملتا ہے۔ کتنی تمنا تھی شہزادی زہرا کو، اے بابا جب میرا لال کربلا میں شہید کیا جائے گا تو روئے گا کون؟ من یبکی علیہ و من اقامت العزا، فرش عزا کون بچھائے گا؟ میرے لال پر کون روئے گا؟ سنا کرتے ہیں آپ کہ امام حسین کی ولادت ہوئی، کنین نے لا کے بچے کو نانا کی گود میں دیا تو پہلے تو نانا نے گود میں لے کے پیار کیا بچے کو، چومتے رہے، کبھی ہونٹوں کو چوما، کبھی پیشانی کو چوما، اور تھوڑی دیر کے بعد حضور زارو قطار رونے لگے۔ کنین حضور کے رونے کی آواز سنی، آئی بی بی زہرا کے پاس، کہتی ہیں شہزادی پہلے تو آپ کے بیٹے کو آپ کے بابا نے لیا تو بہت خوش ہوئے، لبوں کو چوما، پیشانی کو چوما، اور تھوڑی ہی دیر کے بعد ہم نے دیکھا زارو قطار رونے لگے۔ رونے کا کیا سبب ہے میں نہیں بتا سکتی، تو لکھا ہے کتابوں میں کہ شہزادی نے دیوار کا سہارا لیا اور سہارا لے کر اس حجرے میں آئیں جہاں حضور بیٹھے تھے۔ آئیں، باپ کو سلام کیا اور سلام کرنے کے بعد کہتی ہیں بابا کیا آپ کو میرا بیٹا حسین اچھا نہیں لگا؟ اے بابا کیا آپ کو میرا بیٹا حسین اچھا نہیں لگا؟ کہا بیٹی فاطمہ تو کیا کہہ رہی ہے، مجھے میرا نواسہ بہت پسند ہے۔ کہا بابا پسند ہے؟ کہا ہاں بیٹی بہت پسند ہے۔ کہا بابا جب پسند ہے تو پھر رونے کا سبب کیا ہے؟ اے بابا پھر آپ رو کیوں رہے ہیں؟ کہا بیٹی یہ مت پوچھ کہ میں کیوں رو رہا ہوں۔ کہا نہیں بابا آپ کو بتانا پڑے گا کہ آپ رو کیوں رہے ہیں۔ کہا بیٹی تو سن کے برداشت نہیں کر سکتی۔ کہا نہیں بابا میں برداشت کروں گا، بتائیے آپ رو کیوں رہے ہیں۔ بیٹی کا اصرار بڑھا، باپ بتانے میں تیار نہیں ہے۔ بھئی ایک مرتبہ تاریخ کہتی کہ شہزادی نے سوال کا انداز بدل دیا، کہتی ہے بابا یہ بتائیے میں آپ کی کون ہوں؟ کہا بیٹی یہ بھی کوئی سوال ہے، تو میری بیٹی ہے۔ کہا بابا میں بیٹی ہوں۔ کہاں تو میری بیٹی ہے۔ کہا بابا یہ بتائیے باپ پر کوئی بیٹی کا حق ہوتا ہے؟ کہاں حق ہوتا ہے؟ کہا اسی حق کا واسطہ بتائیے، رو کیوں رہے ہیں؟ بازاداروں جب شہزادی نے حق کا واسطہ دے دیا تو نبی نے دیکھا مولا علی کھڑے تھے، کہا یا علی قریب آؤ۔ مولا علی قریب آئے، کہا فاطمہ کے بازوؤں کو پکڑ لو۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوا غم اہل بیت کے۔ مولا آگے بڑھے، بی بی کے بازوؤں کو پکڑا، جب بازوؤں کو پکڑ لیا تو حضور نے کہا اے بیٹی فاطمہ تو دیر میں آئی، اللہ کا فرشتہ پہلے آ گیا۔ اور آنے کے بعد فرشتے نے کہا کہ نبی اللہ آپ جس نواسے کو اتنا چاہ رہے ہیں نا، کربلا میں یہی نواسا 3 دن کا بھوکا پیاسا۔ تو اے بیٹی بزبان جبرائیل ہم نے اپنے نواسے خبر شہادت سنی، مجھ سے برداشت نہ ہوا۔ حضور نے بیان تو کر دیا، شہزادی نے سن بھی لیا، اور مخبر صادق باپ یقین بھی آ گیا۔ لیکن ایک مرتبہ ماں نے پوچھا بابا یہ بتائیے میرے بیٹے کی خطا کیا ہوگی؟ کہا بیٹی بلا جرم و خطا مارا جائے گا میرا نواسا۔ کہا بابا اچھا یہ بتائیے جب یہ واقعہ پیش آئے گا تو آپ ہوں گے؟ یہ کیوں پوچھا تھا؟ یہ اس لیے پوچھا تھا کہ نبی نانا ہے، نانا کے ہوتے ہوئے کوئی نواسے کو قتل نہیں کر سکتا۔ کہا نہیں بیٹی میں نہیں ہوں گا۔ کہا اچھا بابا اس کا باپ علی مرتضیٰ ہوگا؟ یہ کیوں پوچھا تھا؟ اس لیے کہ باپ فاتح خیبر ہے، شجاع باپ کے ہوتے ہوئے کوئی اس کے بیٹے کو قتل نہیں کر سکتا۔ کہا نہیں بیٹی علی مرتضیٰ بھی نہیں ہوں گے۔ کہا اچھا بابا اس کا بھائی حسن مصطفیٰ ہوگا؟ کہا نہیں بیٹی حسن مصطفیٰ بھی نہیں ہوں گے۔
کہا اچھا بابا نہ آپ ہوں گے، نہ اس کا باپ علی مرتضیٰ ہوگا، نہ اس کا بڑا بھائی حسن مصطفیٰ ہوگا، تو اے بابا اتنا بتائیے یہ چکی پیسنے والی دکھیا ماں ہوگی؟ کہا نہیں بیٹی فاطمہ تو بھی نہیں ہوگی۔ ایک مرتبہ بی بی نے رو کے کہا بابا پھر جب نہ آپ ہوں گے، نہ علی مرتضیٰ ہوں گے، نہ حسن مصطفیٰ ہوں گے، نہ میں ہوں گی، تو اے بابا میرے لال پر روئے گا کون؟ کہا بیٹی فکر نہ کر، خدا ایک قوم پیدا کرے گا جس کے جوان تیرے جوانوں کا ماتم۔ شہزادی کو تسلی دے دی۔ تاریخ کہتی ہے کہ شہزادی ابھی چلی ہی تھی کہ حضور نے کہا ام سلمہ قریب آؤ۔ ام سلمہ کو بلایا اور بلانے کے بعد ام سلمہ کے ہاتھوں میں کچھ دیا۔ تاریخ نے بتایا کہ وہ کچھ اور نہ تھا، مٹی تھی جو جبرائیل لے کے آئے تھے۔ حضور نے کہا اس مٹی کو محفوظ کر لو ام سلمہ، جب تک یہ خاک خاک رہے سمجھنا میرا حسین سلامت ہے، اور جس دن یہ خاک خون میں بدل جائے سمجھ لینا میرا حسین مارا گیا۔ اے ارباب اعزاء، ام سلمہ نے اس خاک کو شیشی میں سنبھال کے رکھ لیا۔ ایام گزرے، سال گزرے، یہاں تک کہ سن 60 ہجری آ گئی، اور پھر وہ بھی دن بھی آیا کہ عاشور کا دن تھا۔ لکھا کہ ام سلمہ سوئی ہوئی تھی، خواب میں دیکھا حضور کو اور عجیب حالت تھی، باگیں حضور کی داستینیں الٹی ہوئی تھی، گریبان چاک تھا، لباس پر خون کی چھینٹیں۔ ام سلمہ نے کہا اے اللہ کے رسول، یہ آپ کو میں کس حالت میں دیکھ رہی ہوں؟ حضور نے کہا اے ام سلمہ، ارے بڑی سکون کی نیند سو رہی ہو۔ اے ام سلمہ میں کربلا سے آ رہا ہوں۔ اے ام سلمہ میں نے دیکھا میری نگاہوں کے سامنے میرے کربلائی لال کے گلے بار شمر کا خنجر چل رہا تھا۔ اے ارباب اعزاء، ام سلمہ خواب سے بیدار ہوئی، آئے حضرے میں جہاں شیشی رکھی تھی، کیا دیکھا؟ تازہ خون جوش مار رہا ہے۔ ام سلمہ نے شیشی کو لیا اور ایک مرتبہ ماتم کرتی ہوئی صحن میں آئی اور کہتی جا رہی تھی واللہ قتل الحسین بالعراق، ہائے حسین عراق میں مارا گیا، ہائے حسین عراق میں مارے گئے۔ اے آزادرو، بیویاں جمع ہو گئیں، بیچ میں شیشی کو رکھ لیا گیا، بیویوں نے ماتم شروع کیا۔ بس میرا بیان ختم ہوا، بیویاں ماتم کر رہی تھی کہ ایک مرتبہ حجرے کا دروازہ کھلا، ایک بیمار بیٹی ہاتھوں میں عصا لیے آگے بڑھی۔ ام سلمہ کی نگاہ بڑھی، کہا اے بیویوں اپنے آنسوؤں کو پوچھ لو، یہ حسین کی بیمار بیٹی سغرا ہے، اگر اس نے دیکھ لیا تو یہ بچی مر جائے گی، باپ کا غم برداشت نہیں کر سکتی۔ سغرا آگے بڑھی، اے نانی اماں، ارے میرے بابا نے میرے خط کا جواب نہیں دیا، اے نانی اماں میرے بابا نے میرے خط کا جواب نہیں دیا۔ بازادارو، ایک مرتبہ سغرا کی نگاہ شیشی میں پڑی، سغرا نے کہا اے نانی اماں میں سمجھ گئی، میرا بابا مارا گیا، سغرا یتیم ہو گئی، میرا بھیا اکبر مارا گیا، میں اپنا لعنت اللہ علی قوم الظالمین تقبل منا انکا انت السمیع العلیم اللہم انی اسألک باسمک العظیم العظم العز الجل الاکرم۔ پروردگار واسطہ محمد آل محمد کا ہماری اس خلیل عبادت کو قبول فرما، واسطہ محمد آل محمد کا پریشان حال ہماری پریشانی کو دور فرما، اور واسطہ محمد آل محمد کا جو بیماروں نے شفا عنایت فرما، جو مقروض ہیں قرض کو ادا فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے انصار میں شمار فرما، تقبل منا انکا